الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ایک مانگنے والی آئی اور مانگنے والی کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ اس زمانے کے مانگنے والے حقیقت میں ضرورت مند تھے۔ ایک تو دھندہ داری مانگنے والے ہوتے ہیں جو مسجدوں کے پاس، دکانوں کے پاس، مزاروں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی عادت کے مطابق پیسہ ہونے کے باوجود بھیک مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو دینا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنا پیسہ دیتے وقت تحقیق کرنی چاہیے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی ضرورت پوری ہوگی اور وہ مستحق ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ کہ زکوٰۃ دینا صاحب نصاب کے ذمے ضروری ہے۔
لیکن دینے سے پہلے کس کو دیا جا رہا ہے اس کی تحقیق کر کے مستحق تک زکوٰۃ پہنچانا ضروری ہے۔ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ واقعی اس کے لینے کا مستحق ہے کہ نہیں؟ ورنہ اگر تحقیق کیے بغیر زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زکوٰتیں مستحقین ضرورت مندوں تک پہنچیں۔ خیر یہ واقعی ضرورت مند خاتون تھی، اپنے ساتھ 2 بچے بھوکے لے کر آئی تھی، 2 بچیاں تھیں۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے میں تلاش کی گئی، کہ کچھ ہے کہ نہیں۔ بہت محنت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک کھجور ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھجور لی اور وہ خاتون کو دے دی۔ اب ماں کی محبت بڑی چیز ہے، ماں بھی بھوکی ہے، بچیاں بھی بھوکی، ایک کھجور ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ ماں کو بہت بھوک لگی تھی، کھا لیتی، لیکن ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ میری 2 بچیاں بھوکی ہیں، پہلے ان کو کھلایا جائے۔ تو کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو دے دیا، خود بھوکی رہی اور بچیوں کو کھلایا۔ ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ہم نے یہ اولاد اپنے پروردگار سے دعائیں کر کے لیے، جب دعائیں کر کے لی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کی پرورش اور ان کی دینی تربیت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے، جیسے ہم اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ وہ بھوکے نہ رہ جائیں، پیاسے نہ رہ جائیں، سماج میں ان کا ایک مقام ہو، اس طرح یہ بچوں کا آخرت میں مقام ہو، قبر میں جواب دے سکیں، اور اللہ جب ہمیں پوچھیں کہ تم نے اولاد مانگ کر لی تھی تو اس نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ اور نعمت کا حق یہ ہے کہ بچوں کی دینی پرورش اور دینی تربیت کی جائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حیران تھی، یہ واقعے کو دیکھ کر بڑی پریشان تھی۔ کیسی ماں اپنی اولاد کو آدھا آدھا کھجور دے دیا اور خود بھوکی رہی، خود کی بھوک کی پرواہ نہیں کی، بچیوں کا پیٹ بھرنے کی فکر کی۔ یہ ماجرا حضور کے سامنے ذکر ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو حضرت عائشہ نے کہا کاش ہمارے گھر میں آج زیادہ کھانا ہوتا، زیادہ کھجوریں ہوتی تو ہم ماں اور بچیوں کا پیٹ بھر جائے اتنا دیتے. حضرت عائشہ کچھ بچا کے نہیں رکھتی تھی، منو ٹنو کھانا آتا تھا، خود روزے سے ہوتی تھی، افطار سے پہلے گھر کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا. سخاوت میں بہت آگے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری ازواج بھی دینے میں بہت آگے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جود و سخا کے سبق سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارا جذبہ بڑا اچھا ہے کہ زیادہ ہوتا تو پیٹ بھر دیتی تم، لیکن گھر سے صرف ایک کھجور نکلا اور وہ بھی آدھا آدھا ٹکڑا دیا گیا. اس کو معمولی مت سمجھنا، اگر اخلاص کے ساتھ دیا گیا ہے تو کھجور کا یہ ٹکڑا جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا. اور حدیث شریف میں بڑا مشہور جملہ آیا، اتقوا النار، جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایمان ہم لائے ہیں اسی لیے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. یہ ایمان ہم نے اسی لیے قبول کیا ہے کہ ہماری اولاد جہنم سے بچ جائے، اور اس کی فکر سب سے زیادہ کرنی ہے کہ ہم اور ہماری اولاد خالی دنیا میں آرام سے رہیں، یہ نہیں بلکہ آخرت ان کی سدھر جائے، آخرت سنور جائے، اور ایسی بہترین تربیت ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ جنت میں. ایک جملہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگلا جملہ فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. موجودہ جو ماحول ہے، یہ ماحول اتنا خطرناک ہے کہ اس میں ہمارے بچے کا ایمان پر قائم رہنا، ہماری بچیوں کا پردے کے ساتھ ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم اتارا، اس میں اولاد کی دینی فکر کرنے اور تربیت کرنے پر زور دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے پہلے تو اپنی فکر کرو. ایسے خطرناک ماحول میں پہلے تو اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کرو. اگر ہمارے پاس دولتیں ہیں، جواہر ہیں، قیمتی اور اسٹیٹس ہیں، ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں، سب ہیں، لیکن دولت ایمان سے محروم ہے تو سب بیکار ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کی بقا اور اپنے ایمان کا تحفظ از بس ضروری ہے. صحابہ کرام رات دن اس بات کی محنت کرتے تھے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا ایمان کہیں نکل تو نہیں گیا. آج ہم دولت نکل گئی، مال نکل گیا، پیسہ نکل گیا،
اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن کہیں ہمارا ایمان تو نہیں نکل گیا، اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے۔ صبح اٹھے تو ہم مسلمان ہو، رات سوئے تو ہم مسلمان ہو، دن میں کاروبار کریں تو ہمارا ایمانی نظریہ اور ہمارا ایمانی عقیدہ محفوظ رہے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی پرورش اور اولاد کا ایمان باقی رہنے کا طریقہ یہ بتایا کہ اے ایمان والو، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا تو تمہاری اولاد کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ بڑی واضح حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے وہ دین فطرت پر آتا ہے۔ پھر ماں باپ اس پر رنگ چڑھاتے ہیں، اگر ماں باپ دیندار ہیں تو بچہ دیندار بنے گا، اور اگر ماں باپ کی زندگی میں ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت نہیں ہے تو وہ بچہ دیندار بننا مشکل ہے۔ باہر کتنی بھی محنت اس کے اوپر کی جائے، لیکن اصل چیز گھر کے ماحول کو دیندار بنانا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے۔ میں ہمیشہ یہ تقریر کوئی نئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ پرانی بات ہے، لیکن ماحول ہمارا اتنا باہر کا خراب ہے، بے پردگیاں ہے، حیوانیت ہے، عریانیت ہے، ننگا پن ہے، ننگے لباس ہیں، ان کے بیچ میں ہماری بچیاں باہر جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ باہر کے ماحول کا اثر پڑے گا۔ پھر گھر کے اندر بڑا ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کی آنے والی چیزیں اور اس کے اندر آنے والی لہریں ہمارے بچوں کو گھسیٹ کر بے ایمانی کی طرف، عریانیت کی طرف، ننگے پن کی طرف لے جاتی ہیں، اور باقی جو رہ گیا ہے وہ چھوٹا سا شیشہ ہمارے پاس ہے موبائل کی شکل میں، وہ ہمارے بچوں کو برباد کر رہا ہے۔ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمارا بچہ، موبائل آپ نے دے دیا، وہ کیا کیا دیکھے گا، اور جو دیکھے گا اس کا اثر اس کے ذہن کے اوپر پڑنے والا ہے۔ یہ ذہن کے اثر کو معروف کرنے کے لیے اور واش کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے گھر کے ماحول کو دینی اعتبار سے کریٹ کرنا، گھر میں تلاوت کی فضاؤں کا بنانا، گھر میں فضائل اعمال کے لیے وقت نکالنا، بچوں کو لے کر بیٹھنا، ان کو سنانا، بچیوں کو سمجھانا، پڑھانا، لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی تربیت کا خیال رکھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لڑکا تو مدرسے بھی جائے گا، استادوں کے پاس بھی رہے گا، مسجد میں بھی جائے گا، مدرسے بھی جائے گا، اس کو کچھ نہ کچھ ماحول ملے گا، لیکن ہمارے بچے اور بچیاں مدرسوں میں چند گھنٹے رہتے ہیں، اور باہر کا جو خطرناک زہریلا دنیاوی ماحول ہے اس کا اثر وہ 18 گھنٹے اپنے اوپر لیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ اثر ان کے اندر آنا ضروری ہے، اس لیے گھر میں اب ماحول بنانے کے لیے اور گھر میں نظام بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نیا کام نہیں کرنا ہے،
گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے ہمیں اپنا پہلے مزاج اور دماغ دینی بنانا پڑے گا. مسجد والے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنا پڑے گا، قرآن کریم والے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنا پڑے گا، اور دین والے ماحول کا چرچا گھر کے اندر روزانہ چلتا رہے گا. ماں نماز پڑھے گی پابندی کے ساتھ. جب نماز کا وقت ہو جائے ماں بہنیں سب کامیں چھوڑ کر ایک ہی کام کر لیں کہ ابھی اگر نماز پڑھنے کے لائق ہیں شرعی قانون کے اعتبار سے تو سب کام چھوڑ کر پہلے بچیوں کو سب کو لے کر نماز کے لیے کھڑا کریں، اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کو مسجد کی طرف ہانکیں اور ان کو نماز کے لیے کہیں کہ جاؤ جا کر نماز پڑھ کے آؤ. رنگ ماں باپ کا چڑھتا ہے اولاد کے اوپر. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ. بہت سمپل واقعہ ہے. وہ کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں دوپٹہ اوڑھ کر قرآن شریف تکیے پر رکھ کر رحل پر رکھ کر پڑھنا شروع کرتی ہے اور ہلتی ہے. ہلنا تو حصے میں نہیں ہے قرآن کی تلاوت کے، لیکن وہ ہلتی ہے اور پڑھتی ہے تو وہ بچہ جو ہے فوراً جاتا ہے ٹوپی لاتا ہے. بچی ہوتی ہے تو دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے اور وہ ماں کے پڑوس میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے. دیکھو قرآن کی تلاوت کا ماحول بنا، بچی کے اوپر اثر پڑا، بچے کے اوپر اثر پڑا کہ نہیں پڑا؟ تو گھر میں ماحول ہوگا تو اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. حدیث شریف میں ہے 6 7 8 9 سال کے بچوں کو صحابہ روزہ رکھواتے. 9 سال کے بچے کو تکلیف نہیں دی جائے گی، لیکن بچہ بالغ ہونے کے بعد روزے کو پسند کرنے لگے اور آسانی سے رکھنے لگے، اس کی مشق اس کو بالغ ہونے سے پہلے کرواتے تھے. اور شام ہوتے ہوتے بچہ جو ہے وہ ذرا بدکنے لگتا تھا، تھک جاتا تھا اور روزہ توڑنے کی بات کرتا تھا تو روئی کے چھوٹے چھوٹے کھلونے صحابیات بناتی تھی اور اس سے اس کا دل بہلا کر روزہ پورا کرواتی تھی. ایک نشاور شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گرفتار ہوا. نشہ کیا ہوا تھا. آج کل نشہ عام ہے، MD کی مصیبت عام ہے. آج یہ میرا موضوع نہیں، لیکن نشہ حرام ہے. کوئی بھی منشیات جو انسان کو دوسری دنیا میں پہنچا دیتی ہے اس کا استعمال حرام ہے، اور ایسے نشاور شخص کا مسجد میں آنا منع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کے اعمال ناقابل قبول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نشاور شخص سے بہت زیادہ ناراض ہیں اور اس کو حرام قرار دیا ہے کہ کل ما اسکر قلیلہ کثیرہ فقلیلہ حرام. ہر وہ نشے والی چیز جس کے زیادہ پینے سے نشہ آتا ہو اس کا تھوڑا سا حصہ بھی استعمال کرنا حرام ہے. اور یاد رکھنا یہ پینا، پیوکڑ جو ہوتے ہیں، پینا یہ خالی حرام نہیں ہے بلکہ یہ حشیش ہے، ہیروئن ہے، براؤن سوگر ہے اور MD کے انجیکشن ہے. یہ سب انسان کی 4 طبق کھول دیتے ہیں اور ان کو دوسری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں اور کردنی ناکردنی چیزیں کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں بھی حرام ہے، مت سمجھنا کہ یہ چل جائے گا.
ہر منشیات حرام ہے جو انسان کو نشے تک لے جائے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لگائی لکڑیاں، کہا ہم نے نہیں پڑتا نا رمضان کے اندر شراب پینا ہو، شرم نہیں آتی تھا نا، جو نالا نالا بچہ ہمارا رمضان کے اندر روزہ رکھے نہ تو شراب پیو واڑو، بولا ڈانٹا۔ تو اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا کہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ایسا اچھا ماحول بنا ہے مدینہ کا کہ روزے رکھتے ہیں، چھوٹے بچے مسجد میں، مدینے کی مسجد میں آتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے آتے تھے۔ ماحول مدینے کا اتنا اچھا بنایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کو 12 بجے بچہ مسجد کے اندر ہے، نہ اپنا بچہ مسجد ہی باہر طوفان کرے آپ روکی نہیں سکتا، آم دوڑے تیم دوڑے شور مچا آپ کہیں روکی نہیں سکتا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ گھر سے سمجھا کے بچے کا ماحول بنا کر، ذہن بنا کر بھیجے کہ بیٹا اپنے اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، نہایت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر امام صاحب کا خطبہ سننا ہے، ان کی قرات سننا ہے، نماز کے بعد دعائیں کرنا ہے، پھر سنتیں پڑھنا ہے، پھر دعا کر کر کے پھر اپنے گھر کی طرف۔ تو گھر میں بچے نے دیکھا ماں قرآن پڑھ رہی ہے تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب ماں باپ روزہ رکھتے ہیں تو بچہ پوچھتا ہے ابا تم نے کیا روزہ رکھا ہے آج؟ ہاں روزہ رکھا ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے کہ کھانا پینا سب بند کر دینا پڑتا ہے، تو میں رکھوں روزہ؟ دیکھو روزے والا ماحول بنا تو گھر کے اندر روزے کا مزاج آیا کہ نہیں آیا، بچے کے اندر روزے کا شوق پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بچیاں ہیں اور اس نے تربیت کی، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کو جگہ عطا فرمائیں گے اور میرا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ آج گھر کے انتہائی مہلک اور خطرناک ماحول، گھر کا ماحول خطرناک بن سکتا ہے، بنانا نہیں ہے، اس کو نکالنا ہے باہر، اور اس کو باہر نکالنے کے لیے باہر کی عریانیت اور ننگے پن کو دروازے کے اندر مت گھسنے دیجیے۔ لڑکیوں کو شرعی لباس پہنائیے، بہترین لباس پہنائیے، برقعے کا پابند بنائیے، روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کیجیے، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے، ان کو لے کر بیٹھیے، روزانہ دینی تاریخی اچھے اچھے صحابہ صحابیات کے واقعات، بزرگوں کے واقعات سنائیے تاکہ ان کے دل دماغ کے اندر دین بھر جائے۔ باہر بددینی بھری جا رہی ہے، ایسے بددینی کے زمانے میں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے ہمارا گھر۔ ہم گھر میں پہلے تربیت کریں گے، پھر یہ حضرات علماء ہیں ان کے حوالے مدرسے میں بچے کو کیا جائے گا، وہاں ان کو تعلیم الاسلام میں عقائد پڑھائے جائیں گے، نمازوں کی مشق کرائی جائے گی، ان کو وضو سکھلایا جائے گا، تب جا کر کے ان کا دین انشاءاللہ مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ ایسا دین بناؤ ان کا کہ دنیا کے کسی کنارے میں یہ چلے جائیں، ان کو ہلانے والا ہلا دے، ان کا گردن کٹ جائے لیکن ان کا ایمان نہ جائے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط اور قوی بنائیے، بہترین بنائیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سوال کیا جائے گا کہ جب نعمت تمہیں اولاد کی شکل میں چاہیے تھی تو میں نے تمہارے مانگنے پر دی، تو اب تمہارا تقاضا تو میں نے پورا کر دیا، تم نے اولاد مانگی میں نے دے دی، تو اب میرا تقاضا یہ ہے کہ ان کو پکا مسلمان بنا کر میرے دربار میں حاضر کرنا ہے۔ اس کے لیے محنت درکار ہے۔ گھر کا ماحول بنائیے، فضائل کی تعلیم کیجیے،
بچیوں کو نماز کا پابند بنائیے، ان کو نماز کی تلقین کیجیے، نماز کا ماحول اچھا بنائیے۔ بہت پھیلا ہوا مضمون ہے، میں نے آدھا مضمون آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ وہ گھڑی ٹیں کر رہی ہے، کہتی ہے ختم کرو، اس بنا پر ہم جو ہے اپنے وقت پر ختم کرتے ہیں، اس کی چیچے زیادہ چلے اس سے پہلے ہم اپنی ٹیں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔